آدم علیہ السلام اٹھے اور حضرت حوا کے قریب بیٹھ گئے. بات کو ذرا سمجھنا، اور خدا کا واسطہ ان عورتوں سے کہو نا کہ جہنم میں بھی یوں ہی چیختی رہیں گی. آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، آواز آئی ہے آدم کیا بات ہے کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا؟ حکم جو ملا ہے کہ تیری بیوی ہے، تیری گھر والی ہے. آواز آئی اے آدم ٹھہر جا، جب تک حق مہر ادا نہ کر دے. آپ ساری کائنات انسانی کے ابا ہیں اور یہ سارے جہان کے انسانوں کی اماں ہیں. جب تک آپ حق مہر ادا نہ کر دیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. یا اللہ اس کا حق مہر کیا ہوگا؟ کیا ادا کروں؟ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، کپڑا، چیز کوئی؟ فرمایا نہیں، آپ ساری کائنات انسانی کے باپ ہیں اور یہ ساری کائنات انسانی کی اماں ہے. آپ کا حق مہر یہ ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا. 20 لفظ درود شریف پڑھنے سے دیکھو آدم علیہ السلام ابھی بنے ہیں، ہزاروں سال ہیں باقی. ابھی آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں تشریف لانے میں شان دیکھو، مرتبہ دیکھو، مقام دیکھو. آدم علیہ السلام کا حق مہر بھی درود شریف بنا دیا. آج امتی کو بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں، درود پاک کی تسبیح نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، دل میں چاہت نہیں کرتا، حسرتیں نہیں رکھتا. آدم علیہ السلام کا آخری وقت ہے. حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اپنے بیٹے کو اور بلا کے فرمایا بیٹا جب بھی کوئی ضرورت پڑے، کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، اللہ سے مانگنا. ہر معاملے میں اللہ کو پکارنا. اللہ یہ حاجت روا ہے، اللہ یہ مشکل کشا ہے، سب کی بگڑی بنانے والا وہ ہے. کہ اچھا ابا جی. اور فرمایا دعا کے اخیر میں اول میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ شیش علیہ السلام نے پوچھ لیا ابا جان دعا مانگنا، تو سمجھ میں آ گیا یہ کون ہے جن کی ذات پہ آپ درود شریف پڑھنے کے لیے فرما رہے ہیں. فرمایا میرے بیٹے شیش میں جنت میں رہ کے آیا، جنت میں وقت گزار کے آیا، جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں کے مکان ہیں، ہر مکان کی دروازے پہ، ہر سونے کی اینٹ پہ، ہر نہر کی پل پہ، ہر درخت کی پتے پتے پہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا حق مہر دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ کہا جی میرے پلے کچھ نہیں. فرمایا یہ زرہ جو ہے، زنجیروں کی کڑیاں جوڑ جوڑ کر ایک کرتا بنایا جاتا تھا، وہ پہن کر پہلے زمانے میں جنگ کرتے تھے، تلوار اثر نہ کرے، تیر اثر نہ کرے. فرمایا اے علی یہ زرہ تو تیرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو ہے. کہ یہی بیچا، بازار میں گیا، آگے ایسا کاروباری ملا، ایسا وپاری ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا دکاندار ملا، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا ہے علی بازار میں کیسے خوش خوش پھر رہے ہو؟ کہ آج میری شادی ہے خاتون جنت سے اور یہ زرہ بیچنے آیا ہوں، آؤ سودا کریں گے. حضرت عثمان نے سودا کر لیا، 480 درہم میں سودا ہو گیا. جب حضرت علی اٹھ کے جانے لگے پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی واپس دے دی. اور یوں فرمایا علی نبی کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان دے گا، سارا خرچہ میں ادا کروں گا اور جو بھی خرچہ ہوگا میرے ذمے آیا. آج تو کسی کی شادی پہ 2 روپے پھینک آئے قیامت تک یاد رکھتا ہے، 5 روپے اگر دے آئے نوندرا یاد رکھتا ہے. تمہیں آج تک پتہ نہیں شادی کا سارا خرچہ حضرت عثمان نے دیا. یوں ہی تو نہیں غنی کا لقب دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر حضرت علی نے جو لا کر پیسے رکھے ہیں ڈھیر لا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زرہ بھی لے آیا اور اتنے سارے پیسے بھی لے آیا؟ حضرت علی نے عرض کیا جی ایسا تاجر ملا، ایسا دکاندار ملا،
ایسا آرتی ملا، ایسا کاروباری ملا، اعلان کر دیا خاتون جنت کی شادی ہو خرچہ میرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ عثمان وہ ہے، اتنا بڑا سخی عثمان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ترکی گھوڑے پہ سوار ہیں، بڑا اعلیٰ درجے کا لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے اور اجلت میں ہے، جلدی میں ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھو، بہت دنوں میں زیارت ہوئی۔ فرمایا مجھے بڑی جلدی ہے، عثمان کا آج ایک جنت کی حور سے میں نے نکاح پڑھانا ہے۔ حضرت عثمان کا جنت کی حور سے نکاح پڑھانا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مدینے میں قحط تھا، کال پڑا ہوا تھا، مدینے کے لوگ بھوکے مر رہے تھے، 100 اونٹ حضرت عثمان کے غلے کے آئے ملک شام سے اور مدینے کے بازار میں لا کے بٹھا دیے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے۔ اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے اور مدینے کی موت عطا فرمائے، مدینے میں قبر کی جگہ نصیب فرمائے۔ 100 اونٹ غلے کے لدے ہوئے مدینے میں آئے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے، مدینے کے تاجر آئے، کہا عثمان ہم خریدار بن کے آئے ہیں کہ اچھا بتاؤ کیا دو گے؟ کہ بھائی 10 کے مال کے 11 دیں گے۔ کہا نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے 10 کے مال کے 12 دیں گے۔ کہا نہیں مجھے بہت ملتا ہے کہ بھائی 10 کے مال کے 13 دیں گے۔ فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے۔ تو وہ دکاندار اکڑ کے کہنے لگے یار مدینے کے سارے دکاندار تو ہم کھڑے ہیں، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ کون سا دکاندار ہے؟ کہاں کے رہنے والا؟ فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا، خدا کہتا ہے جو میرے نام پہ صدقہ کرتا ہے میں اس کو 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دیتا ہوں۔ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان 100 اونٹوں کے سارے غلے کو بمائے اونٹوں کے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا، سارے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا میں نے۔ یہ اس دن حضرت ابن عباس نے خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ عثمان نے آج ایسا صدقہ کیا، عثمان نے آج ایسی خیرات کی ہے، آج عثمان نے اتنا بڑا دان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح پڑھانے جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ کون مقابلہ کرے گا صحابہ کرام کا؟ سخاوت میں نہیں مقابلہ کر سکتا، بہادری میں نہیں، دلیری میں نہیں، ایثار و ہمدردی میں نہیں، قربانی میں کون مقابلہ کرے؟ اور یہ جوان تو عجیب قسم کا جوان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بات تو سوچو، کیا وقت ہوگا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات لے کر نبی کے دروازے پہ تشریف لائے ہوں گے۔ دروازہ نبی کا ہے، دلہا عثمان بن کے آیا، گھوڑ عثمان ہے۔ اور کبھی یوں دیکھو دروازہ ابو بکر صدیق کا ہے اور گھوڑ بن کے نبی آیا کھڑا ہے۔ افسروں کی اگر شادی ہو تو بارات کی خدمت کے لیے پولیس آتی ہے، فوج آتی ہے۔ تم سے پوچھتا ہوں جب نبی کی شادی اماں عائشہ صدیقہ سے ہوئی کیا ہاتھ دھلانے کے لیے فرشتے نہ آئے ہوں گے؟ تیری جنگ میں افسر آ سکتے ہیں، نبی کی جنگ میں فرشتے آئے۔ کون جان سکتا ہے کہ اس دن کیا مقام ہوگا اور آسمانوں پہ کتنی خوشی منائی گئی ہوگی جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پہ دلہا گوٹ بن کے آیا، عائشہ صدیقہ کو پرنانے آیا۔ عجیب گھرانہ ہے، ساری زندگی گزر گئی، چٹی داڑھی ہو گئی، قبر میں چلے گئے، نبی کے گھر کی پہچان نہ ہوئی، نبی کے در کی پہچان نہ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی، صحابہ کرام کے مقام کی پہچان نہ ہوئی۔
خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پیاری بیٹی، دروازے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی اور پھر تشریف لائے گھر میں بیٹی کے۔ فرمایا آج کیا بات تھی، چادر مانگی پہلے؟ عرض کی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکوں، اتنی تنگی ہے، اتنی غربت ہے، اتنی پریشانی ہے کہ بدن چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر نے مصلی پہ کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا آج تیری لختی جگر کا 4 دن کا فاقہ ہے۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا، فرمایا مصلی تو اٹھا۔ مصلی اٹھا کے کیا دیکھتی ہے، جانماز کے نیچے کی زمین، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ فرمایا جتنا چاہے سونا اٹھا لے، مگر قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ تم ہوتے یا میں ہوتا گڈڑی بند لیندے او ڈٹھا ویسے قیامت دا حساب و کتاب۔ ہن تو سونا مار گھنو کم آسی، اساں بھوک مردے پئے ہیں تو کو قیامت دے حساب دی پئی ہے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم پروردگار کی سونے کے اوپر تھوک دیا، مصلی ڈال دیا۔ ابا جان فاقے منظور ہے، تنگی منظور ہے، قیامت کا حساب و کتاب منظور نہیں۔ آخری وقت ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا علی شیر خدا میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میرا اگر انتقال دن میں ہو جائے، میری موت اگر دن میں آ جائے، جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ فرمایا زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ نبی کی بیٹی کا طریقہ دیکھ، جنت کے سردار کا طریقہ دیکھ، حسنین کریمین کی اماں کا طریقہ دیکھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کا طریقہ دیکھو۔ پھر اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا، کتنا بڑا اکرام فرمایا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، پرسرات لگی ہوگی، 500 سال کا سفر اس پل سرات کی چڑھائی ہے، اور 500 سال کا سفر برابری ہے، اور 500 سال کا سفر لہائی، 1500 سال کا سفر ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں پیغمبر گزریں گے، رسول گزریں گے، نبی گزر رہے ہوں گے، صحابہ کرام گزریں گے، قطب گزریں گے، ابدال گزریں گے، بڑے بڑے ولی گزر رہے ہوں گے۔ قیامت کے میدان میں ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے ایوب علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تمام رسول بھی، نبی بھی، پیغمبر بھی، قطب بھی، ابدال بھی، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ آنکھیں بند کر لو، نبی کی بیٹی پردہ دار پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیا سنت بن سکتی ہے ہمارے لیے؟ ان حضرات کے عقائد تھے، ایمان تھا، یقین تھا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک تشریف لے گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیٹی صاحبزادی پریشان مکے میں ہے، میرے ابا چلے گئے، میرا جی نہیں لگتا۔ یہ کون سی بیٹی ہے؟ صحابی کہتا ہے میں مسلمان بھی نہ تھا، میرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا،
ہم جانتے بھی نہیں تھے اسلام کیا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ نبی کون ہوتا ہے۔ کہتا ہے سودا سلب خریدنے کے لیے میں اپنے باپ کے ساتھ مکے میں آیا، میری آنکھ نے دیکھا مکے کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، بہت بڑا میدان ہے، مکے کے جوان ہیں، سردار ہیں، بہادر لوگ ہیں، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، کسی کے ہاتھ میں پتھر، سارا مکہ مارنے والا، ایک یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم مار کھانے والا، سارے مار رہے ہیں۔ اتنا مارا لباس مبارک بھی خون میں تربتر ہو گیا۔ روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میں تجھے بتاؤں، ارشاد فرمایا 23 برس میں ایک ٹائم بھی ایسا نہیں جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ خدا کی قسم، 2 پتھر بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ باندھ کر اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے۔ آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر، ہزاروں نعمتیں پی کر، ہزاروں نعمتیں گلے کے نیچے اتار کے اللہ کے قرآن کی زیارت کو بھی تیار نہیں۔ قرآن کا دیدار بھی تمہیں نہیں چاہیے، زیارت بھی تمہیں نہیں چاہیے۔ ہم روتے ہیں پھر ہماری اولاد اچھی نہیں، گھر کا ماحول اچھا نہیں۔ ماحول کیسے بنے گا؟ تم نے خود بگاڑا ماحول کو۔ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، ٹی وی فلم دکھا دکھا کر تم نے اپنی بچیوں کو بدمعاش بنا دیا۔ تیرے گھر میں غیرت کہاں سے آئے گی؟ شرم کہاں سے آئے گی؟ محبت کہاں سے آئے گی؟ تم نے معصوم بچیوں کا پردہ اتار دیا، تم نے معصوم بچیوں کے دلوں سے، دماغوں سے شرم حیا کا پردہ نکال دیا۔ کون تمہیں سمجھائے گا؟ ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگا دی، اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ سیدہ زینب دوڑی ہیں، پانی کا پیالہ لے کے آئی ہیں، میرے ابا کو پیاس لگی ہوگی، پانی پلاؤں گی۔ دوڑی آئی، زمین پہ پانی کا برتن رکھ کے ابا کو لپٹ گئی۔ او مکے والوں، امام الانبیاء کو نہ مارو، شہنشاہ کائنات کو نہ مارو، دو جہان کے سردار کو نہ مارو۔ او مکے والوں، اللہ نے قرآن میں جس چہرے انور کی مکھڑے کی قسمیں کھائی ہے، اس مکھڑے پہ پتھر نہ مارو۔ مکے والے شرما کے چلے گئے۔ حضور کریم، سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ۔ زمین خون میں کپڑے تربتن ہیں۔ حضرت زینب ابا کو لپٹ گئی، اس کے کپڑے بھی خون میں تر ہو گئے، نبی کے خون میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے، سیدہ زینب کا لایا ہوا پانی اٹھایا، منہ میں پانی لے کر کلی جو فرمائی، سیدہ زینب کہتی ہے میرے ابا کے منہ سے بھی لہو آیا۔ آج قرآن کے لیے کون مار کھائے؟ آج اللہ کی توحید کے لیے مار کون کھائے؟ ختم نبوت کے لیے مار کون کھائے؟ صدیق کی صداقت اور فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور حضرت علی کی شجاعت کے لیے کون مار کھائے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا سے پوچھنے لگی کیا جھگڑا ہے، کیا تنازع ہے؟ میرے ابا یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں مار پڑ رہی ہے؟ کتنی مدت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا بیٹی زینب، تیرا ابا ان کو جنت میں داخل کرانا چاہتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے۔ تیرا ابا ان کو اللہ کا قرآن سناتا ہے، اس لیے مارتے ہیں۔ سیدہ زینب رونے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، پلہ پکڑ لیا، گھر تشریف لے چلو، امی جان سنیں گی، رقیہ بہن سنیں گی، ام کلثوم بہن سنیں گی، چھوٹی بہن فاطمہ سنیں گی، میں سنوں گی۔ یہ نہیں سنتے تو انہیں نہ سناؤ۔ فرمایا لگتے جگر میری بڑی مجبوری ہے، مجھے اللہ کا قرآن آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے اللہ نے حکم
حکم دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتا جا، مار کھاتا جا، میرا قرآن سناتا جا۔ فرمایا میری جان ختم ہو سکتی ہے، میں اپنی جان مکا سکتا ہوں، اللہ کا قرآن نہیں میں چھوڑ سکتا۔ آج ہم سب چیزیں چھوڑتے ہیں، اصل تو نماز نہیں پڑھتے، مرد عورت حج بھی کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھو کتنی گناہ کی بات ہے، بیت اللہ کی زیارت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کر کے بھی شرم آتا نہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو نمازی نہیں مرتا، بے نماز ہو کے مرتا ہے۔ 2 دن پہلے، 10 دن پہلے، 4 دن پہلے نماز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ میں تو بیمار ہوں، اسپتال میں ہوں، اسپتال میں نماز کیسی؟ اور یہ خیال نہیں آتا بہت ممکن ہے کہ میرا آخری وقت ہو، نماز تو پڑھتا پڑھتا جاؤں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو پریشانی دنیا میں آ سکتی ہے؟ سارا خاندان شہید ہوا پڑا میدان کربلا میں، حضرت علی اصغر سے لے کر قاسم ابن حسن تک سارا خاندان آنکھوں کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے۔ وہ حسین پھر بھی نماز کا فکر ہے، پھر بھی نماز کی جستجو ہے، دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ سجدے میں موت آئے، مجھے شہادت بھی چاہیے اور سجدہ بھی چاہیے، تیرے دربار میں سجدہ کروں گا، اس حال میں میری موت آ جائے۔ اس نے سارا خاندان ذبح ہوا پڑا دیکھ کے نماز نہیں چھوڑی۔ اور آج حاجی صاحب دکان پہ بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھتے، گھر پہ سوئے سوئے نماز نہیں پڑھتے۔ تجھے معلوم نہیں نا، تیرا قبر پہ یقین نہیں، تیرا قیامت پہ یقین نہیں، تیرا حشر پہ یقین نہیں۔ خدا کی قسم دنیا والے کہتے ہیں زمین میں 3 حصے پانی ہے، 4تھا حصہ زمین ہے۔ قیامت کی جب گھنٹی بجے گی خطرناک، صرف گھنٹی بجنے سے تمام سمندر میں، دریاؤں میں، ندی نالوں میں قطرہ باقی نہیں رہے گا، صرف خطرناک الارم سن کے قیامت کا۔ اتنا بڑا سمندر، اتنے دریا، اتنے ندی نالے، اتنے چشمے، اتنے کنویں سارے خشک ہو جائیں گے۔ دریا شرما گئے کہ قیامت آ گئی، ہم کب شرمائیں گے کہ ابھی قیامت آنے والی ہے، کچھ تیاری کرو۔ تو نکاح ایک سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اول سے لے کے آخر تک۔ اور اس خاندان نے تو دکھ اٹھائے ہیں اس قرآن کے لیے، تو قرآن کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں، زیارت کے لیے بھی تیار نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکے کی گلیوں میں چکر لگاتی ہے، محلے میں کہتی پھرتی ہے اور مکے والوں جس کی میں نے سوئی دینی ہے وہ اپنی سوئی لے لے، جس کا میں نے دھاگا لے رکھا وہ دھار واپس لے لے، جس کا میں نے آٹا دینا وہ وصول کر لے، میں مدینے جاؤں گی۔ کل کو کوئی یوں نہ کہنا نبی کی بیٹی ہماری سوئی لے کے چلی گئی، رات کو چوریوں نکلی ہے، چھپ کے نکلی ہے، 3 میل پہ جا کر مکے کے کافروں نے پکڑ لیا، مارا ہے اور گھسیٹا ہے، اونٹ سے نیچے گرا دیا حضرت زینب کو۔ حمل سے تھی، ساکت ہو گیا، خون جو بہنے لگا مدینے جانے تک بند نہیں ہوا، بیمار ہو گئی، سوکھ سوکھ کر کانٹا بن گئی۔ جب مدینے دوسری مرتبہ نکل کے پہنچی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا بیٹی زینب تیرا کیا حال بن گیا؟ روتی ابا مجھے مکے والوں نے مارا ہے۔ فرمایا مبارک ہو اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھی کو بیمار کھانی پڑی، مسلسل بیمار رہی، اطلاع ملی تمہاری بیٹی زینب انتقال کر گئی۔ یوں فرمایا میری بچی بڑی مجاہدہ تھی، غسل دو اچھی طرح، کفن میں لے کے آؤں گا۔ اچھی طرح سے غسل دیا گیا، بتایا گیا، غسل دیا جا چکا۔ آپ ایک پرانی سی چادر لے کے تشریف لائے اور قریب کھڑے ہو کے فرمایا او میری بیٹی زینب میرے پاس یہ چادر ہے، میں تجھے کفن کے لیے دیتا ہوں، اس وقت تیرے ابا کے پاس اور کپڑا کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دھی کو اپنی چادر میں کفن دیا، ایک چادر ملی کفن کی بھی۔ تو ہمیں طریقہ سوچنا چاہیے کہ اس طریقے پہ شادی کریں، نکاح کریں۔